اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماشاءاللہ ہمارا تفسیر قرآن کا لیکچر نمبر 5 ہے، اور اس کے اندر قرآن مجید کی آیات 21 to 26 بیان ہوں گی، 21 تا 26، جن کی آج ہم آیات اور ترجمہ اور ساتھ میں مختصر سی تفسیر بیان کی جائے گی۔ سابقہ دن کے ساتھ اس چیز کا جو تعلق ہے وہ تعلق ایک مکمل ختم ہو چکا ہے۔ قرآن مجید کے اسلوب کے مطابق ایک نئی بات جاری ہوئی ہے، کیونکہ سابقہ آیات کے اندر قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا تھا کہ جس کے بارے میں مکمل بیان ہو چکا، اور ساتھ گائے بگائے قرآن مجید کے اندر منافقین کا ذکر آتا رہے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید کے اندر یہ جو آیات ہیں، آج آیت نمبر 21 سے لے کر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات انسانیت کو دعوت کے لیے اتاری ہیں، یعنی تمام انسانیت کو، وہ انسان چاہے کافر ہیں، چاہے منافق ہیں، چاہے مسلمان ہیں، تمام کو ایک دعوت دی ہے اس رکوع کے اندر، جو رکوع نمبر 3 ہے سورۃ البقرہ کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، اور یہ امید کرتے ہوئے عبادت کرو کہ تمہیں پرہیزگاری مل جائے۔ اب اس آیت مبارکہ کے تحت فرمایا اے لوگوں، اچھا اب یہاں پہ جو مخاطب کیا، تمام انسانیت کو مخاطب کر کے پکارا کہ اے لوگوں، اب یہاں سے جو مراد تھی کہ عبادت کرنی ہے، تو مسلمان تو پہلے سے عبادت کر رہے ہیں، مسئلہ تو کافر کا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں مسلمانوں تمام کو اس میں مخاطب کر کے پکارا، کہا کہ مسلمان پہلے عبادت تو کر رہا تھا لیکن اب اور زیادہ اچھے انداز سے عبادت کرے، اور کافر چونکہ کلمہ اس نے پڑھا ہی نہیں تھا تو لہٰذا اس کے لیے خاص ہے کہ وہ پہلے کلمہ پڑھ کے اسلام کے اندر داخل ہو، اس کے بعد ترتیب وار نماز کے احکام سیکھے، پھر آ کے مصلی بچھا کے نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ادا کرے، ایک ترتیب کے ساتھ۔ دعوت تمام کے لیے ہے، فرمایا کہ عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اور آپ کو پتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسانیت کو پیدا کیا، بندہ اپنی کھوج کے اندر لگے، بڑے بڑے ماہر، بڑے بڑے سائنٹسٹ، پڑھے لکھے، تمام کے تمام اس چیز پر کھوج کر کر کے آپ تھک جائیں کہ انسان کے وجود کے اندر، یعنی بندے کو پہلی بات تو یہ نہیں پتا ہوتا کہ جب بندہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کتنا ایک سسٹم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، وہ ایک باپ اور ایک ماں سمجھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جو بچے کو پیدا کیا، اس کے بعد اس انسان کے اندر کیا چیز موجود ہے، میں یہاں پہ بیٹھا ہوں تو میرے اندر کیا کیا چیز ہے، ایک ایک آنتڑی ہے، اس آنتڑی کے اندر 20 چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں، اور وہ اگر ان میں سے ایک بھی چیز مٹ جائے تو بندے کی صحت پر اثر پڑتا ہے، تو امراض پیدا ہوتے ہیں، کینسر کی بیماری، 20 طرح کے، خون کی کمی ہو جائے، وائٹ سیلز ختم ہو جائیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق اتنی حیرت انگیز ہے کہ اگر بندہ اس تخلیق کو دیکھ لے تو پھر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کرے۔ اور یہاں پہ فرمایا کہ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اچھا اب عبادت کرنی ہے اس کی جس نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو پیدا کیا۔ اب آپ دیکھیں جو کافر تھے، یہ تفسیر بزاوی کے اندر اس کا کچھ حصہ ملتا ہے، جو کفار تھے وہ اس طرح کیا کرتے تھے کہ ان کے پاس چند مورتیاں ہوا کرتی تھی جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کی تھی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو مورتیاں ہیں یہ اللہ کے پاس جاتی ہیں اور ہماری سفارش کرتی ہیں۔ اب جب اللہ نے کہا نا کہ تم عبادت کرو، یا ایھا الناس اعبدوا، عبادت کرنی ہے، تو ذہن کے اندر ان کے آ سکتا تھا کہ چلو ان کی بھی عبادت کر سکتے ہیں، یہ جو مورتیاں خود اپنے ہاتھوں سے بنائی ہیں
ان کی عبادت ہو جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرمایا کہ عبادت کرنی ہے اور اس کی عبادت کرنی ہے الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، کیونکہ کفار بھی جانتے تھے کہ یہ تو ہم نے خود بنائی ہیں اور یہ سفارشی طور پہ جاتی ہیں، پیدا کرنے والی ذات تو صرف اور صرف ایک ہی ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو لہٰذا اللہ نے فرمایا اس رب کی عبادت کرنی ہے، یعنی اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے گی، اس کے علاوہ نہیں۔ اس کے بعد فرمایا لعلکم تتقون، جب تم لوگ یہ عبادت کرو گے، پھر جس نے تمہیں پیدا کیا اس کی عبادت کی ہے، وہ جس نے پہلوں کو بھی پیدا کیا ہے، تو فرمایا لعلکم تتقون، ملے گا کیا؟ فرمایا تمہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پرہیزگاری عطا فرمائے گا۔ اچھا، اب لعلکم، لعل یہ عربی کی ایک گرامر کے اندر ایک عبارت بولی جاتی ہے، یہ ترجی کے لیے آتا ہے۔ ترجی کہتے ہیں شاید وہ کام ہو گیا ہو، یعنی شاید کہ پتہ نہیں اس کا انجام ہوا ہے یا نہیں ہوا، شک و شبے والی بات ہے۔ لیکن جب لعل کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو اس وقت اس کا معنی یہ کیا جائے گا کہ یقینی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ پرہیزگاری عطا فرمائے گا۔ تو لہٰذا یہ اللہ کی طرف جب نسبت کی جائے گی اس کے لفظ کی، تو گرامر بالکل زیرو ہو جائے گی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو شان و عظمت ہے اس کو برقرار رکھا جائے گا اور یہاں پہ یقینی طور پہ بات ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، اس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے کئی پھل پیدا کیے، تو تم جان بوجھ کر اللہ کے شریک نہ بناؤ۔ یعنی وہاں پہ تذکرہ ہوا تھا پچھلی آیت کے اندر کہ چند انہوں نے بت بنائے ہوتے تھے، ان کو سفارشی بنایا ہوتا تھا، تو یہاں پہ فرمایا کہ پھر اللہ کے مقابلے میں شریک نہ ٹھہراؤ کہ جس نے تمہیں زمین عطا کی ہے۔ آپ ذرا زمین کے اندر دیکھیں، ایک ہی چیز کا ہم احسان نہیں ادا کر سکتے، وہ ایک چیز کون سی ہے؟ آپ چھوڑ دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھل کا ذکر کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو چھت اور زمین کو بچھونا۔ آپ دیکھیں بندے کے لیے بچھونا کس طرح ہے کہ بندہ یہاں پہ آرام بھی کرتا ہے، سکون حاصل کرتا ہے۔ اگر پوری زمین کے اندر سے ایک ہی چیز ختم کر دی جائے، آکسیجن جس کے ساتھ بندہ سانس لیتا ہے، تو بندہ تو ایک لمحے کے لیے نہیں بندہ جی سکتا، اور یہ جو آکسیجن بندہ لے رہا ہے تو یہ ساری کی ساری زمین کی برقراری کی وجہ سے ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اندر مختلف چیزیں پیدا کی، پھل کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، بندہ پھل کھاتا ہے تو طاقت حاصل کرتا ہے۔ تو اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احسان کیے مومنوں پر، اب ان کا ذکر کیا اور فرمایا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا۔ آپ دیکھیں وہاں سے بارش برستی ہے، جب زمین بالکل خشک ہو جائے، زمین بالکل بنجر ہو جائے، وہ کسی کام کی نہ رہے، تو بندے پھر کہتے ہیں کہ حافظ صاحب، امام صاحب دعا کریں۔ اب وہ جب دعا کی جاتی ہے تو وہ اسی کے لیے طلب کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آسمان سے بارش کو برسائے۔ تو یہ بارش بھی ہمارے لیے بالکل قابل احترام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں سے۔ اور اس کے بعد جب شریک کی باری آئی تو کہا کہ پھر فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، فرمایا تم پھر جان بوجھ کر اس کی جانب شریک نہ بنانا شروع کر دو، شرکت سے بالکل پاک ہو جاؤ، جان بوجھ کر یہ والے کام بالکل چھوڑ دو کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ حقیقی مالک وہ ہے، ہم نے ان کو سفارشی طور پہ بنایا ہے، تو اس صورت میں اس کام کے اندر نہ ڈلو، بلکہ مکمل اور کامل طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اسی کی طرف خاص ہو جاؤ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسانیت کے ساتھ مخاطب تھا کلام، تو ایک چیلنج بھی کیا، اور وہ چیلنج تمام کے لیے ہے، اور بڑے لوگ اس سے عاجز آ کے گر چکے ہیں۔ وہ چیلنج کی آیت میں پڑھنے لگا ہوں، اور یہ آیت بہت ہی زیادہ لذیذ دار ہے، اور میں کہتا ہوں مسلمانوں کو اس آیت میں، ویسے تو پورے قرآن مجید میں، لیکن بالخصوص اس آیت میں فخر ہونا چاہیے۔ وہ کس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ
وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں اس کتاب میں کوئی شک ہو، یہ جو کتاب اللہ ہے ہمارے پاس، اس کتاب کے اندر اگر تمہیں کوئی شک و شبہ ہے تو فرمایا کہ ہم نے اپنے جو خاص بندے پر نازل کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی ہے، تو تم اگر اتنا ہی تمہیں ناز ہے اور اتنا ہی تم سمجھتے ہو اپنے آپ کو اعلیٰ مرتبے کا، تو تم اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ، ایک صورت ہی بنا لاؤ، بس ختم، ان کی کہانی ختم۔ بڑا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم بڑے فصاحت و بلاغت والے ہیں، ہم بڑی عرب جانتے ہیں، بڑی عربی جانتے ہیں۔ فرمایا تم اس جیسی ایک آیت ہی لے کر آؤ، ایک صورت ہی لے آؤ، اور اللہ کے علاوہ اپنے سب مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ کیا لذیذ دار آیت ہے۔ فرمایا اگر تم سچے ہو تو اللہ کے علاوہ جتنے مددگار تم بلا سکتے ہو وہ سارے کے سارے بلا لو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے بندہ خاص پر کتاب اللہ نازل کی ہے، یہ اللہ کی کتاب جو نازل ہوئی ہے، تو اللہ کے علاوہ تم اس جیسی ایک صورت تیار کرنے کے لیے جتنے مرضی مددگار بلا لو، تمہیں کوئی کام نہیں دیں گے۔ اور اب کیونکہ مختصر سی تفسیر ہے، اب اس کو سمجھیں۔ اب کیا ہوا ہے؟ تفسیر اس کی بے شمار ہے کہ اعجاز قرآنی ہے، نبی علیہ السلام کے لیے یہ ایک معجزہ ہے، اور یہ ایک ایسا معجزہ ہے شان عظمت پر، رسالت پر یہ پورا کا پورا فٹ اترتا ہے، اور اس جیسی دلیل کوئی بندہ لے کے نہیں آ سکتا، کیونکہ لے آئے تو معجزے کے اوپر اثر آئے گا، معجزے کے اوپر اثر آئے گا تو نبوت کے اوپر اثر آئے گا، اور نبوت کے اوپر آئے گا تو اللہ کے اوپر اعتراض آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا قرآن مجید اتارا ہے جس کا جواب ہی کوئی نہیں۔ اور وہ قرآن مجید جب کافروں نے دیکھا، بڑی ہمت کی، آگے بڑھ کے بڑے بڑے فصیح کلام کرنے کی کوشش کی کہ ہم کوئی نہ کوئی آیت جوڑ لیں، کوئی نہ کوئی کلام کرنے کی کوشش کر لیں۔ جب کچھ نہیں کر سکے نا، پھر آخری حل پتہ ہے کیا نکالا؟ آخری حل یہ نکالا مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے قرآن مجید کو پکڑ کے ناؤز باللہ نقل کفر نباشت جلانا شروع کر دیا۔ آپ دیکھیں ایک بندہ جب پوری طرح ہار جائے اور اس کی ہار بن چکی ہے، تو جب بندہ جیت نہیں سکتا نا، اللہ نے تو کہا ہے لے کے آؤ ایک آیت ہی، تم ایک آیت لے کے آؤ، آج بھی ہم تمہیں سچا ماننے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ قیامت تک کے لیے چیلنج ہے، ایک ہی آیت لے آؤ۔ لیکن وہ ایک بھی آیت نہیں لے کے آ سکتے، تو لہٰذا قیامت تک کے لیے چیلنج ہے۔ اب انہوں نے کیا دوسرا راہ چنا کہ جب آیت نہیں لے کے آ سکتے تو لہٰذا قرآن مجید کو جلاتے ہیں، مسلمانوں کو تکلیف ہوگی، یہ ایک انہوں نے دوسری رائے نکالی۔ تو قرآن مجید کی اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ اعلانیہ اور قیامت تک کے لیے چیلنج قرار دے دیا کہ آؤ، اگر تم اتنی اوقات کے مالک ہو، اتنی ہمت و جرت کے مالک ہو، تو لے کے آؤ اس جیسی ایک آیت، ایک صورت ہی بنا لو۔ اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اللہ کے علاوہ، یہ نہ ہو کہ اسی قرآن مجید میں سے آیتیں بنا کے اٹھا کے تو وہی آگے فٹ کر دی، یہ نہیں ہوگا، اللہ کے علاوہ کوئی اپنا مددگار لے آؤ اگر تم سچی ہو۔ اس کے بعد قرآن مجید، اس آیت کی کافی زیادہ وسیع تفسیر ہو سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود مختصر تفسیر ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اگلی آیت کے اندر فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ فرمایا پھر اگر تم یہ نہ کر سکو، اب اللہ کو تو پتا تھا، پہلے یہ کہا کہ تم نہ کر سکو، پھر اس کے بعد کیا جملے ہیں؟ فرمایا تم ہرگز نہ کر سکو، تم لوگ اس اوقات کے مالک ہی نہیں ہو، جتنے یہودی ہو، جتنے نصرانی ہو، جتنے مشرک ہو، کوئی بھی اس اوقات کا مالک نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید جیسی ایک بھی آیت لے کے آ سکے۔ زبور ہے بدل چکی، انجیل ہے بدل چکی، تورات ہے بدل چکی، پورے کے پورے علاقوں کے اندر ان کے بائبل پڑی ہے، لیکن ہماری کتاب اللہ وہ کتاب ہے کہ اس کا ایک ایک حرف قیامت تک کے لیے محفوظ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو سب سے بڑا معجزہ عطا فرمایا۔ اور اس کی سب سے بڑی اگر خوبصورت مثال بھی دی جائے تو وہ یہی ہے کہ اگر پاکستان کے اندر کوئی بندہ بیٹھا ہے، اسے کہا جائے کہ سورۃ الفاتحہ سے اگلی سورت کون سی ہے، وہ کہے گا سورۃ البقرہ۔ آپ انڈونیشیا چلے جائیں، پوچھیں حضرت صاحب سورۃ البقرہ کی اگلی سورت کون سی ہے، بے ساختہ بندہ بولے گا سورۃ آل عمران۔ آپ چلے جائیں انگلینڈ چلے جائیں، پوچھیں سورۃ آل عمران کی اگلی سورت کون سی ہے، بے ساختہ بندہ بولے گا سورۃ النساء۔ ترتیب وار قرآن مجید کو لے کے چلے گا، ترتیب بھی الٹ نہیں ہوئی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔
جب کہا نا کہ تم ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ یہاں پہ فرمایا کہ جو آدمی ہیں ان سے مراد کافر ہیں، یعنی کہ جو آدمی وہ کٹر جو کافر ہیں، یعنی کہ جو انکار کریں گے، اس کے جیسی کتاب اللہ لانے کی کوشش کریں گے، اپنی بڑی ہمت و جرت دکھائیں گے، ان کو اس میں شامل کیا۔ کہا آدمی اور پتھر ہیں، اور فرمایا اعدت للکافرین، اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ جو آگ ہے اس کے اندر آدمی بھی داخل ہوں گے اور فرمایا کہ پتھر بھی، اور یہ پورا کا پورا ایندھن ہے اس کے ساتھ آگ بھڑکائی جائے گی آدمی کے ذریعے اور پتھروں کے ذریعے۔ تو لہٰذا یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے کہ جو کتاب اللہ کے بارے میں کچھ معاملات رکھیں یا کمزور عقائد رکھیں ان کے بارے میں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ہی پھر مومنوں کا ذکر کیا اور خوشخبری سنائی۔ اب یہ ہمارے لیے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہی چیزیں عطا فرمائے جو آیت مبارکہ کے اندر آ رہی ہیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ان لوگوں کو خوشخبری دو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، ان کے لیے ایسے باغات ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے کہ یا رب العالمین یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا، حالانکہ انہیں ملتا جلتا پھل دیا گیا تھا، اور ان جنتیوں کے لیے ان باغوں میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کو خوشخبری دے دو کہ جو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے پھر اس کے بعد اچھے عمل کیے تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے باغات عطا فرمائے گا، یعنی جس پوری آیت کے اندر جو مفہوماً بیان کیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے اس آیت مبارکہ کے تحت اگر اس کا خلاصہ لفظ بنایا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو 20 چیزیں دے گا، پھل دے گا، تو وہ کہیں گے یا رب العالمین ہم نے تو یہ دنیا میں بھی کھایا تھا، یہ تو دنیا کے اندر چکھا تھا، لیکن جب وہ اس پھل کو کھائیں گے تو اس کا ذائقہ دنیا کے ذائقے کے ساتھ ملتا ہی نہیں ہوگا کہ جس طریقے کے ساتھ دنیا کے اندر انہوں نے یہ رزق کھایا تھا۔ وہ وہاں پہ جو کھائیں گے تو اس کا ذائقہ بالکل اعلیٰ قسم کا ہوگا۔ اور فرمایا ان جنتیوں کے لیے پاکیزہ بیویاں وہ حوریں ہوں گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا کرے گا، بالکل پاک دامن ہوں گی، ہر طرح کی بد مزاجی اور ہر طرح کی گندگی سے وہ عورتیں بالکل پاک صاف ہوں گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو اعزاز عطا فرمائے گا، کیونکہ جنت کے بارے میں آگے بھی متعدد آیات آئیں گی، تو لہٰذا اس کے بارے میں مختصر سی تفسیر رکھتے ہیں تاکہ بعد میں بھی ساتھ ساتھ اس کا چھوٹا چھوٹا بیان ہوتا رہے۔ اور فرمایا ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جنت میں داخلہ دے دے گا اس کے بعد ان کو جنت سے باہر نہیں نکالے گا، یہ بالکل قرآنی فیصلہ ہے۔ آخری آیت نمبر 26 ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فاما الذين آمنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کے لیے کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، مچھر ہو یا اس سے بھی بڑھ کر۔ بہرحال ایمان والے تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور رہے کافر تو وہ کہتے ہیں اس مثال سے اللہ کی مراد کیا ہے؟ اللہ بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے، اور وہ اس کے ذریعے صرف نافرمانوں ہی کو گمراہ کرتا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کے تحت
جو منافقین کا پیچھے ذکر ہوا تھا، دو طرح کے منافق میں نے بتائے تھے جو سابقہ لیکچر نمبر 4 کے اندر بیان کیا تھا۔ اب اس کے اندر دو طرح کے منافقین تھے، ایک وہ تھے منافق کہ جو اپنے نفاق کے اندر ڈٹے ہوئے تھے، دوسرے وہ منافق تھے جو تذبذب کا شکار تھے، شش و پنج کے اندر تھے کہ پتہ نہیں، جب نبی علیہ السلام پر اچھائی دیکھتے تھے، فتح دیکھتے تھے تو وہ کہتے تھے چلو مال غنیمت بھی آ رہا ہے، دین حق ہے، تسلیم کر لینا چاہیے، لیکن جو ہی تھوڑی مشکل آتی تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یار حضرت صاحب اگر دین حق ہوتا تو تکلیفیں نہ ہوتی۔ یہ پورا کا پورا تذبذب کے شکار تھے نفاق کے اندر۔ اب ان دو مثالوں کے اوپر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثالیں دی نا تو کافروں نے اعتراض کیا، کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مثالیں دیکھو کون کون سی دے رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتہ کیا ارشاد فرمایا، فرمایا تم لوگ کہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دو مثالیں عطا کی، وہ ایک روشن والی اور ساتھ میں کڑک والی، وہ دو مثالیں جو کل بیان ہوئی تھی۔ اچھا وہ مثالوں کی باتیں کرتے ہو تو سن لو، اللہ اگر مچھر کی بھی مثال دے تو اس سے بالکل اس کو کم تر نہیں جانتا، اور اگر مچھر سے کوئی بڑھ کر یعنی مچھر سے بھی بالکل ادنا مثال اگر کوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کو دے دیتا ہے مثال کو تو مومن اس کو حق کی سمجھتے ہیں۔ یہ اعتراض کرنا تو کافروں کا کام ہے۔ فرمایا یہ فاسقین ہیں اور بڑے کھلی نافرمانی کے اندر داخل ہیں کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب مثال دیتا ہے تو فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس مثال کے ذریعے بڑے لوگ ہیں جو گمراہ ہو جاتے ہیں اور بڑے لوگ ہیں جن کو اللہ ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ ایک بہت شانوں والی بات ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دینا چاہے مثال کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے۔ ایک مثال ہے، آپ سمجھے کوئی بڑا کٹر کافر ہے، دو کافر آئے ہیں اور وہ آ کے سامنے بیٹھ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت صاحب کوئی دین کے اوپر مثال دیں، ہم آپ کا دین قبول کر لیں۔ اب ایک بندے کو ہم مثال دیں تو یکدم قبول کر لے کہ یار واقعی میں فٹ بیٹھی ہے، دین اسلام واقعی میں سچا ہے، یعنی اس کو مثال ہی ایسی ملی ہے۔ اور دوسرا بندہ آگے سے کہے یار یہ کوئی مثال ہے، مثال دینا کوئی بنتا تھا، کوئی بات کرو صحیح سی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح بڑے ایسے لوگ ہیں جو اس سے ہدایت حاصل کر لیتے ہیں مثال سے جس طرح مومن، اور بڑے ایسے لوگ ہیں جو اس سے گمراہی کی طرف جاتے ہیں وہ کافر، ان کا اعتراض سے اپنا ہاتھ ہی نہیں اٹھتا۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما یضل بہ الا الفاسقین، اور وہ اس کے ذریعے صرف اور صرف نافرمانوں ہی کو گمراہ کرتا ہے۔ تو لہٰذا فرما بردار بننا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور سیدھے رستے کے اندر داخل رہا جائے، نہ کہ اس سے کم تر درجے کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان آیات ربانی کو جو سنی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام کو سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔